تو پھر ظاہر سی بات ہے کہ ہم کس قابل ہیں یہ تو ہمیں معلوم ہے. اس لیے آدمی اگر آئے تو اسی نیت سے آئے کہ وہ بہت عطا کرنے والے ہیں. اور اگر آپ واقعات کے اوپر غور کیا کریں تو اس سے انسان کی امید میں کتنا اضافہ ہو جاتا ہے اس کا کوئی اندازہ نہیں ہے. علی کی ذات وہ ذات ہے کہ اس نے نہیں دیکھا کہ سامنے کون ہے. علی نے یہ نہیں دیکھا سامنے کون ہے. سامنے کون تھا؟ وہ جو ضربت لگا کے آیا تھا، فرق اقدس پہ ضربت لگا کے آیا، قاتل دشمن سامنے کھڑا ہے اور اس نے اظہار کیا کہ مجھے پیاس لگی ہے. تو علی کے لیے جو شربت شیر لایا گیا تھا وہ اس کی طرف بڑھایا کہ اس کو پلا دو شربت شیر. آپ اندازہ لگائیں ان کی عطا کا اور ان کی بخشش کا. تو ہمیں تو یہی امید ہے کہ بھائی وہ اگر اپنے قاتل کو شربت شیر دے سکتے ہیں تو ہم جیسے گناہگار اگر کسی بھی طرح سے لنگڑاتے ان کی خدمت میں پہنچ گئے تو پھر ظاہر سی بات ہے کہ پھر وہ اپنی عطا سے ہرگز محروم نہیں رکھیں گے. ایک صلوات پڑھیں محمد و آل محمد. جو ایک بار پہنچ گیا دستے طلب دراز کرتا ہوا ان کی بارگاہ میں وہ محروم نہیں آئے گا. اور یہ عزیزان گرامی یہ سب جتن ہے، یہ سب کیا ہے؟ خطبے میں بھی آپ نے سماعت فرمایا جمعہ کے، یہ کوششیں ہیں کہ ہم کسی نہ کسی طریقے سے اپنے آپ کو اس قابل بنائیں کہ ہم ان کے حضور میں پہنچ سکیں. توجہ کیا آپ نے؟ یعنی پہنچ سکیں ان کے حضور میں، اور نہ صرف پہنچیں ان لوگوں کے طریقے سے نہیں کہ جو لوگ ان کے حضور میں رہتے تھے وہاں پہ سامنے موجود تھے، ہوتے وہیں پہ تھے، ان کے آس پاس چلتے تھے، ان کے آگے پیچھے گھومتے تھے، لیکن کوئی ان کے محضر میں حاضر نہیں تھا. توجہ فرمائیں. کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے آدمی چلتا پھرتا ہے، اس کے ساتھ گھومتا ہے، ساتھ کھاتا پیتا ہے، لیکن حاضر نہیں ہوتا ہے وہاں، موجود نہیں ہوتا ہے وہاں. اس طریقے کی حاضری قابل قبول نہیں عزیزان گرامی. حاضری ایسی ہونی چاہیے صدق دل سے، عقیدت کے ساتھ، احترام کے ساتھ، کہ اپنی کوتاہیوں کا اعتراف کرتے ہوئے، توجہ کی آپ نے، ان کی خدمت میں حاضر ہو جائیں کہ جن سے بڑا بخشنے والا کوئی نہیں ہے. اور ایک بار اپنا سوال ان کے خدمت میں پیش کر دے کہ مولا یہ ہمارا سوال ہے، بس یہ سمجھ لو کہ دنیا بھی آپ کی ہے اور عقبہ بھی آپ کی ہے انشاءاللہ. اس قابل بننا جو ہے وہ بہت ضروری ہے عزیزان گرامی. اس بات کے اوپر دھیان دیں. آدمی اپنے آپ کو اس قابل بنائے کہ مولا کے محضر میں حاضر ہو سکے، مولا کی بارگاہ میں حاضری دے سکے. توجہ کیا آپ نے؟ اور تھوڑی دیر کے لیے ہی سے، چند لمحوں کے لیے اگر کسی نے مولا کی توجہ حاصل کر لی، توجہ کر لیں آپ، چند لمحوں کے لیے اگر کسی کو مولا کی توجہ نصیب ہو جائے تو سمجھ لو کہ اس کی صدیاں سدھر گئیں اور اس کا آخرت سدھر گئی سارے کی سارے، اگر توجہ حاصل ہو جائے. یہ ایک مسئلہ ہے، یہ ایک مسئلہ ہے. توجہ حاصل کرنا بہت زیادہ ضروری ہے. اب توجہ حاصل کرنے کے لیے ہمیں اور آپ کو کیا کرنا چاہیے؟ ظاہر سی بات ہے وہ سارے کام کرنا چاہیے کہ جن سے کسی کی توجہ حاصل کی جا سکتی ہے. ایسے آپ فضائل بھی پڑھیں، آپ مناقب بھی پڑھیں، آپ قصائد بھی پڑھیں، آپ محفلیں بھی منعقد کریں، وہ دعائیں جو ان سے مرسوم ہیں ان دعاؤں کی بھی تلاوت کریں، دعاؤں کی بھی قرات کریں، وسیلہ بنائیں ان کو، ہمیشہ ورد کریں ان کا، ہمیشہ ذکر کریں ان کا. ان ساری چیزوں کے ساتھ ساتھ ہمیشہ کوشش کریں کہ اپنی طرف سے ان کی پیروی میں کوتاہی نہیں ہونا چاہیے. ان کی پیروی میں کوتاہی نہیں ہونا چاہیے، اپنی طرف سے پوری کوشش ہونا چاہیے. کوشش، اقدام، کوشش بھی ہوتی ہے، اقدام بھی ہوتا ہے. توجہ کر رہے ہیں آپ حضرات؟ وہ شخص کہ جو اس پوزیشن میں ہے، اس جملے کو یاد رکھیں، اس پوزیشن میں ہے
کہ وہ کوشش کر کے اقدام کر سکتا ہے اور ان کے حسب منشا ان کی پیروی کر سکتا ہے، حسب منشا ان کی پیروی کر سکتا ہے اور پیروی کے ذریعے سے توجہ حاصل کر سکتا ہے، اس سے اتنا مطلوب ہے۔ اگر وہ اس میں کوتاہی کرے گا تو ظاہر سی بات ہے کہ وہاں تک نہیں پہنچ سکتا ہے جہاں تک اس کے لیے پہنچنا ضروری ہے۔ ایک صلوات پڑھیں محمد و آل محمد پر۔ ظاہر ہے کہ آپ حضرات نے قصیدے سماعت فرمائے، ماشاءاللہ مجھے بڑی خوشی ہوئی ہے، پروردگار عالم کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ یہ بہت بڑی کوشش ہے لوگوں کی، جنہوں نے اشعار کہے، اچھے اچھے اشعار، بہت اچھے اچھے اشعار کہیں، اور ظاہر سی بات ہے کہ یہ اپنے دل کی بات ہوتی ہے، اپنے مولا کی بارگاہ میں عرض نیاز ہے، توجہ کی آپ نے، عرض ارادت ہے، اظہار عقیدت ہے، اظہار بندگی ہے مولا کی بارگاہ میں۔ اور اگر قبول ہو جائے تو فرماتے ہیں کہ اگر کوئی ہماری مدح میں ایک بیت کہے گا تو ہم جنت میں اس کے لیے گھر بنائیں گے، جنت میں اس کے لیے گھر بنائیں گے۔ تو کہنے والے کے لیے بھی گھر بنے گا، سننے والے کے لیے بھی گھر بنے گا۔ سننے والے اپنے آپ کو نہ سمجھے کہ بھائی یہ تو کہنے والا جو ہے وہ جنت لوٹ کے چلا گیا، سنانے والا نہیں، سننے والے کے لیے بھی ویسا ہی بنے گا جیسا کہنے والے کے لیے بنتا ہے۔ صلوات پڑھیں محمد و آل محمد۔ چونکہ کہنے والا جو ہے ان کی عقیدت میں ڈوب کر کہہ رہا ہے، تو سننے والا بھی ان کی عقیدت میں ڈوب کر سن رہا ہے، اور ان کی توجہ ہر ایک کے اوپر ہے، کہنے والے پر بھی توجہ ہے، سننے والے پر بھی توجہ ہے۔ لہذا یہ نہ سوچیں کہ ہم، اب ظاہر سی بات ہے کہ کچھ لوگ ہیں کہ جو اس فیض تک پہنچ سکتے ہیں، باقی لوگ نہیں پہنچ سکتے۔ میں نے عرض کیا کہ آپ جس طریقے سے بھی متوجہ کرنے میں کامیاب ہو جائیں، آپ کامیاب ہیں انشاءاللہ، جس طریقے سے بھی۔ اور اس میں سب سے زیادہ اہم چیز جو دیکھی جائے گی وہ کوشش ہے پیروی اور اطاعت کی، اور اس کے اندر خلوص ہے۔ سمجھ میں آیا؟ خلوص میں چیزوں کی مقدار کو نہیں دیکھا جاتا ہے، چیزوں کے وزن کو نہیں تولا جاتا ہے، چیزوں کی مساحت کو نہیں دیکھا جاتا ہے۔ خلوص میں نیت کو دیکھا جاتا ہے کہ اس شخص کی نیت کیا ہے، اس شخص کا ارادہ کیا ہے، اس کی توجہ کس طرف ہے، اس کے دل میں کیا ہے، اس کے ضمیر میں کیا ہے، اس کے پورے وجود پر کون سی ذات ہے جو چھائی ہوئی ہے، یہ ہمیشہ کس کی یاد میں رہتا ہے۔ توجہ کی آپ نے، یہ خلوص اس میں ہے، دیکھا جائے گا۔ اور پھر ظاہر سی بات ہے کہ اگر کوئی شخص ہمیشہ علی کا ذکر کرے، علی کا ذکر کرے، ہمیشہ علی کی یاد میں رہے ہمیشہ، تو یہ تو بہت بڑی عبادت ہے۔ چونکہ پیغمبر نے فرمایا زینوا مجالسکم بذکر علی ابن ابی طالب، اپنی مجلسوں کو علی ابن ابی طالب کے ذکر سے مزین کرو، لأن ذکرہ ذکری، کیوں؟ اس لیے کہ ان کا ذکر میرا ذکر ہے۔ اب یہ جو پیغمبر نے فرمایا ہے یہ سب کے لیے ہے، وہ جو لوگ پیغمبر کی پارٹی کے لیے ہیں ان کے لیے ہے، اور جو لوگ علی کی پارٹی والے ہیں ان کے لیے بھی۔ ایک صلوات پڑھیں محمد و آل محمد۔ ہم سب ہیں نا، پارٹیوں میں بٹے ہوئے ہیں نا، تو کچھ لوگ علی کی پارٹی کے ہیں ماشاءاللہ، کچھ لوگ پیغمبر کی پارٹی کے ہیں۔ پیغمبر نے فرمایا لأن ذکرہ ذکری، علی کا ذکر میرا ذکر ہے۔ آئے سن میں وذکری ذکر اللہ، اور میرا ذکر اللہ کا ذکر ہے۔ میرا ذکر کس کا ذکر ہے؟ اللہ کا ذکر ہے۔ تو معلوم ہے اللہ والے جتنے بھی ہیں، اللہ والے جتنے بھی ہیں، وہ اگر علی کا ذکر کریں گے تو عبادت کا ثواب ان کو ملے گا۔ اللہ والے جو بھی اللہ کو مانتا ہے اسے علی کا ذکر کر کے عبادت کا ثواب حاصل کرنا چاہیے۔ جب کہا ذکر اللہ، اور پھر اس کے بعد ہے حدیث میں وذکر اللہ عبادہ، ذکر اللہ ہے عبادہ، یہ قیاس منطقی ہے، منطق کا استدلال ہے باقاعدہ، صغریٰ کبریٰ اور نتیجہ۔ اللہ کا ذکر عبادت ہے، جب اللہ کا ذکر عبادت ہے تو جس کے ذکر کی دعوت دی گئی اس کا مطلب علی کا ذکر بھی عبادت ہے۔ ایک صلوات پڑھیں محمد و آل محمد۔
علی کا ذکر کیا ہے؟ عبادت ہے۔ لیکن یہ بات یاد رہے، لوگ یہاں سے دھوکہ کھا جاتے ہیں کہ علی کا ذکر عبادت ہے، تو عبادت کس کی ہے؟ عبادت کس کی ہے؟ عبادت اللہ کی ہے۔ آپ ذکر علی کا کرو گے، عبادت اللہ کی ہوگی۔ ذکر علی کا کرو گے، اللہ اس کے بدلے میں اپنی عبادت کا ثواب تمہیں عطا کرے گا۔ ایک صلوات پڑھیں محمد و آل محمد۔ اب ظاہر سی بات ہے، جس کا ذکر عبادت ہو، اس کا ذکر کہیں بھی آپ کریں تو عبادت ہی ہوگا نا۔ کہیں بھی اس کا ذکر آپ کریں گے تو وہ اللہ کا ذکر ہوگا، اور اللہ کا ذکر عبادت ہے، اور پھر اس کا آپ کو جو یقیناً ثواب ملے گا۔ اب چاہے نماز میں اس کا ذکر کرو یا نماز سے الگ اس کا ذکر کرو، توجہ کیا آپ نے۔ لیکن عزیزان گرامی، ذکر کرنے کا جو سلیقہ ہے، ذکر کرنے کا جو انداز ہے، ذکر کرنے کی جو ترتیب ہے، اور ذکر کرنے میں جو مطلوبیت ہے، اسے ہاتھ سے نہیں جانا چاہیے۔ وہ چیز ہاتھ میں رہنا چاہیے کہ کہاں پر کس طریقے سے ذکر کرنا ہے۔ کہیں پر خدا نے ذکر کیا علی کا، وہ خدا نے علی کا ذکر کیا ہے نا، لیکن نام نہیں لیا۔ جہاں سے اپنے کلام کا آغاز کیا ہے، وہاں ایک چھوٹا سا نقطہ لگا دیا۔ پروردگار عالم نے اس نقطے کے ذریعے سے علی کا ذکر کیا ہے۔ اب وہاں پہ اس بے کے نیچے آپ علی نہیں لکھ سکتے ہو، بے کے نیچے آپ علی نہیں لکھ سکتے ہو، وہاں آپ کو نقطہ لکھنا پڑے گا، اور یہ نقطہ حقیقت میں علی ہے، اصل میں علی ہے۔ خدا نے سلیقہ بتایا کہ جہاں جس شکل میں ذکر کرنا ہے وہاں اسی شکل میں ذکر کرو، جہاں جس انداز میں ذکر کرنا ہے وہاں اسی انداز میں ذکر کرو۔ توجہ کی آپ نے۔ اب بسم اللہ آپ پڑھو گے تب ان علی کا ذکر ہو جائے گا، توجہ کی آپ نے نماز میں۔ اس کے بعد تشہد کے بعد درود آپ پڑھو گے، علی کا ذکر ہو جائے گا، توجہ۔ لیکن اس کے بعد اگر کوئی یہ کہے کہ تشہد میں دوبارہ علی کا ذکر کرنا ہے تو یہ باطل ہے۔ ایک صلوات پڑھیں محمد و آل محمد۔ وہاں بتایا نہیں ہے، وہاں سکھایا نہیں ہے آپ کو، توجہ کیا آپ نے۔ آپ کو علی کا ذکر کہاں کرنا ہے؟ جہاں آپ کو بتایا گیا ہے، جہاں آپ کو سکھایا گیا ہے، جہاں آپ کو سمجھایا گیا ہے۔ یہ اپنی طرف سے آپ کوئی بھی چیز جو ہے وہ اختراع نہیں کر سکتے ہو، اپنی طرف سے کچھ بھی آپ نہیں بنا سکتے ہو۔ وہاں آپ کو ذکر نہیں کرنا ہے، جہاں آپ کے لیے کہا گیا ہے ذکر کرنا ہے وہاں آپ کو ذکر کرنا ہے، اور وہاں آپ کرو نہ کرو، آپ بسم اللہ پڑھو گے علی کا ذکر ہو جائے گا، آپ تشہد میں درود پڑھو گے علی کا ذکر ہو جائے گا۔ اور نماز پوری کی پوری شروع سے لے کے آخر تک کہاں ایسی جگہ ہے کہ جہاں پہ علی کا تذکرہ نہیں ہے؟ ایک صلوات پڑھیں محمد و آل محمد۔ کس جگہ پہ علی کا ذکر نہیں ہے، علی کا تصور نہیں ہے، علی کا خیال نہیں آتا ہے، رسول کا خیال نہیں آتا، کس جگہ پہ نہیں آئے گا؟ کون سے آپ بسم اللہ پڑھو، تصور رسول کا بھی ہے، تصور علی کا بھی ہے۔ اس کے بعد الحمدللہ رب العالمین پڑھو۔ سب سے پہلے الحمدللہ رب العالمین کس نے پڑھا؟ رسول نے پڑھا۔ اس کے بعد کس نے پڑھا؟ علی نے پڑھا۔ تب آپ کے ذہن میں خیال آئے گا کہ یہ الحمدللہ رب العالمین ہمیں رسول اور علی نے سکھایا ہے۔ سورہ پڑھو پورے کا پورا، سورہ حمد پورے کا پورا پڑھو، ہر آیت پر رسول اور علی کا ذکر موجود ہے، وہ تصور موجود ہے اور خیال موجود ہے۔ اب بھاگ کر جاؤ گے کہاں؟ ایک صلوات پڑھیں محمد و آل محمد۔ اس لیے کہ اس بات کو یاد رکھیں ہمیشہ کہ اب کوئی کہے صاحب یہاں اور بھی بہت سارے اذکار آ سکتے ہیں اور کسی کا ذکر نہیں آ سکتا ہے۔ کیوں نہیں آ سکتا ہے؟ اس لیے کہ رسول نے جس کے ذکر کو اپنے ذکر کے ساتھ مقرون کیا ہے وہ صرف علی کی ذات ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ یہی وہ ذات ہے جو رسول سے نہ کبھی جدا تھی، نہ جدا ہے، نہ جدا ہوگی۔ عالم خلقت میں ابتدائے خلقت سے لے کے انتہائی خلقت تک رسول اور علی کا جو تعلق ہے، رسول اور علی کا جو رشتہ ہے وہ ایسا رشتہ ہے کہ کائنات میں پھر کسی کا ایسا رشتہ رسول کے ساتھ نہیں ہے۔ ایک صلوات پڑھیں محمد و آل محمد۔ کسی کا ایسا رشتہ رسول کے ساتھ نہیں ہے۔ لہٰذا یہ کوئی معمولی مسئلہ نہیں ہے
معمولی مسئلہ نہیں ہے۔ بعد خدا رسول کو سمجھنا جتنا ضروری ہے، توجہ فرمائیں، جتنا ضروری ہے، اور اس کو آپ کس مقام پہ رکھو گے، کس مرتبے پہ رکھو گے، کس جگہ پہ رکھو گے، کیا اہمیت آپ اس کو دو گے، رسول کے بعد اتنا ہی علی کو سمجھنا ضروری ہے۔ جتنی اہمیت اس کی ہے اتنی اہمیت اس کی ہے، توجہ کی آپ نے، اتنی اہمیت اس کی ہے۔ خدا کو کی معرفت ضروری ہے، اس کے بعد سب سے زیادہ ضروری کس کی معرفت ہے؟ رسول کی معرفت ہے۔ لیکن آپ رسول کو سمجھ جاؤ گے تو آپ سمجھ جاؤ گے، رسول کو سمجھ جاؤ گے، رسول کو سمجھ نہیں سکتے بغیر علی کو سمجھے ہوئے۔ ایک صلوات پڑھیں محمد و آل محمد۔ رسول کو سمجھ نہیں سکتے بغیر علی کو سمجھے ہوئے۔ تو جتنی خدا کی معرفت ضروری ہے، اس کے بعد رسول کی معرفت ضروری ہے، اس کے بعد علی کی معرفت ضروری ہے۔ توجہ کی آپ نے، اگر آپ کو یہ معرفتیں حاصل ہو گئیں تو انشاءاللہ آپ کو پورے کا پورا دین حاصل ہو جائے گا، اور اگر کسی نے کسی کو کسی سے جدا کر دیا تو وہ دین تک نہیں پہنچ سکتا۔ ایک صلوات پڑھے محمد و آل محمد۔ نہ جدا کرنے سے دین تک پہنچنا ممکن ہے، اور نہ ترتیب میں ادھر ادھر کرنے سے دین تک پہنچنا ممکن ہے۔ ترتیب بھی یہی ہے، پہلے اللہ ہے، اس کے بعد رسول ہے، اس کے بعد علی ہے۔ ایک صلوات پڑھے محمد و آل محمد۔ اس کی وجہ کیا ہے عزیزان گرامی؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ عالم خلقت میں ظاہر سی بات فرمایا انا و علی من نور واحد، میں اور علی ایک ہی نور سے ہیں، ایک ہی نور سے ہیں، اور فرمایا اول ما خلق اللہ نوری، سب سے پہلے اللہ نے میرا نور خلق کیا ہے۔ جب رسول کا نور خلق ہوا تو علی کا خلق ہوا ساتھ میں یا نہیں ہوا؟ علی کا نور بھی خلق ہوا۔ تو اب کسی کی مجال ہے کہ جو ترتیب میں ادھر ادھر کر سکے؟ ایک صلوات پڑھے محمد و آل محمد۔ اس عالم میں کہ جب خلقت ہوئی، سب سے پہلے جب کسی چیز کی خلقت نہیں ہوئی تھی تو سب سے پہلے تو یہی دو نور خلق ہوئے اللہ کی طرف سے، رسول کا نور خلق ہوا تو علی کا نور خلق ہو گیا۔ اور اس کے بعد بعثتوں کا جو سلسلہ آیا ہے، بعثتوں کا سلسلہ، انبیاء کو بھیجنے کا سلسلہ، آدم کو بھیجا، نوح کو بھیجا، ابراہیم کو بھیجا، موسیٰ کو بھیجا، عیسیٰ کو بھیجا، محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بھیجا۔ تو پیغمبر کی ایک حدیث سلسلہ میں ہماری رہنمائی کرتی ہے، جس میں ارشاد ہوا، فرمایا بعث علی ما کل نبی سرا، علی کو ہر نبی کے ساتھ مخفی طور پر بھیجا گیا۔ علی کو ہر نبی کے ساتھ سرن بھیجا گیا، مخفی طور پر بھیجا گیا۔ وَمَعِيَ جَهْرًا، اور میرے ساتھ علی الاعلان علی کو جو ہے وہ مبعوث کیا گیا ہے۔ ایک صلوات پڑھیں محمد و آل محمد۔ یہی وجہ ہے کہ رسول کے پیدائش کے ساتھ رسمی طور پر رسول کی بعثت نہیں ہوئی ہے۔ رسول کی بعثت اس وقت ہوئی ہے کہ جب رسول کا کلام سننے کے لیے کوئی موجود تھا، جب رسول کی تائید کرنے کے لیے کوئی موجود تھا۔ اس سے پہلے تمہارا رسول خاموش تھا۔ جب علی آ گئے تو علی کے آنے کے بعد رسول کو حکم ہوا فَاصْدَعْ بِمَا تُؤْمَرْ وَأَعْرِضْ عَنِ الْجَاهِلِينَ وَالْمُشْرِكِينَ، اے میرا حبیب، اب جو تمہیں پیغام دے دیا گیا ہے اس کو کھل کر کے پہنچا دو، اور یہ جاہلین جو ہے اور یہ مشرکین ہیں ان کی کوئی پرواہ نہ کرو، اس لیے کہ اب تمہاری حمایت کرنے کے لیے علی موجود ہے۔ ایک صلوات پڑھیں محمد و آل محمد۔ علی موجود ہے، علی کا انتظار کیا ہے۔ علی وہ ذات ہے جس کا انتظار کیا ہے رسول نے، اور جب علی آ گئے تو رسول نے اعلان کیا ہے۔ توجہ کہ آپ نے جس کا رسول انتظار کرے وہ کسی بھی موقع کے اوپر کسی بھی جگہ رسول سے الگ نہیں ہے۔ تاریخ بتاتی ہے، توجہ کہ آپ نے حدیثیں بتاتی ہیں، پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ایک حدیث نہیں، دو حدیثیں نہیں، ہزاروں حدیثیں پیغمبر کی جو ہے وہ اس بات کی گواہ ہیں کہ اگر پیغمبر کی نظر میں کوئی تھا اس کائنات میں تو وہ صرف اور صرف علی ابن ابی طالب علیہ السلام کی ذات تھی۔ پیغمبر کا مطمع نظر، پیغمبر کا منتظر، پیغمبر کی توجہ کا محور، پیغمبر کی توجہ کا مرکز، توجہ کی آپ نے
کہ جس کی پیغمبر نے شناخت کروائی، جس کی پیغمبر نے پہچان کروائی، جس کو پیغمبر نے دنیا کے سامنے پیش کیا، جس کی پیغمبر نے روز اول وصایت کا اعلان کیا، روز اول وزارت کا اعلان کیا، روز اول خلافت کا اعلان کیا، روز اول بھی اعلان کیا، اور حجت الوداع میں جاتے جاتے بھی پیغمبر نے اسی کی خلافت کی تائید کی، اسی کی وصایت کی تائید کی، اسی کی جانشینی کی تائید کی، اور اسی کو اپنی طرف سے امت کے لیے رہنما کے طور پر مقرر کر کے پیغمبر اس دنیا سے گئے۔ ایک صلوات پڑھیں محمد و آل محمد۔ اب آپ دیکھیں پیغمبر کی زندگی میں اب کہیں پر بھی تلاش کریں، کوئی بھی ایک چھوٹا سے چھوٹا واقعہ جو ہے پیغمبر کی زندگی میں بتائیں، ہر جگہ علی آگے، پیغمبر کی زندگی میں ہر جگہ علی آگے، کہیں علی پیچھے نظر آئے؟ تاریخ بتائے کہیں پہ کسی جگہ بھی پیغمبر کی زندگی میں علی پیچھے نظر آئے؟ عزیزان گرامی، اب ظاہر ہے پوری تاریخ تو آپ کے سامنے ایک محفل میں پیش نہیں کی جا سکتی نا۔ اب ذوالعشیرہ سے لے کے چلو، ذوالعشیرہ سے لے کے چلو، اور اس کے بعد آخری اجتماع حجت الوداع کا ہے۔ پیغمبر کی زندگی کا آخری اجتماع جو ہے وہ حجت الوداع کا ہے۔ یہ حجت الوداع کا پورا اجتماع آخر عزیزان گرامی بہت کچھ تھا کہنے کے لیے، بہت سارے لوگ ساتھ میں تھے، بہت سارے حاجی تھے ساتھ میں، بہت سارے موضوعات تھے بیان کرنے کے لیے، بڑی بڑی شخصیات تھی کہ پیغمبر کسی کو اٹھا کر کے اس کو پہچنوا دیتے، اس کی تعریف کر دیتے، کہتے ہیں دوستی کا اعلان کیا، دوستی کا کسی اور کی دوستی کا اعلان کیوں نہیں کیا؟ ایک صلوات پڑھے محمد و آل محمد۔ دوستی کا کہتے ہیں دوستی کا اعلان کیا پیغمبر نے علی کی دوست، بڑے بڑے مفکرین اور علماء کہتے ہیں، میں کہتا ہوں میں مان لیتا ہوں دوستی کا ہی اعلان کیا، لیکن کیا اس جیسے دوست کوئی اور تھا؟ معلوم یہ ہو گیا نا، دوستی کا اعلان کرنے سے معلوم یہ ہوا کہ کوئی دوسرا ایسا دوست رسول کا نہیں تھا جیسے علی دوست تھے۔ اگر کوئی دوسرا ایسا دوست ہوتا، توجہ کیا آپ نے، تو ظاہر سی بات ہے اسی کا ذکر ہوتا، اس کا ذکر نہ ہوتا۔ تو اب دوستوں کی صف میں بھی علی سب سے آگے ہے نا، دوستوں کی صف میں علی پیچھے ہیں، دوستوں کی صف میں علی سب سے آگے ہیں، اور پھر اہل بیت کی صف میں بھی علی سب سے آگے ہیں۔ تو نہ اہل بیت کی صف میں علی کے مقابلے کا کوئی دوسرا ہے، اور نہ دوستوں کی صف میں علی کا مقابلے کا کوئی دوسرا ہے۔ اگر تم کو پیغمبر کے بعد کسی کی پیروی کرنی ہے تو اہل بیت کی فرد ہونے کے عنوان سے علی کی پیروی کرو، اور کسی کی پیروی کرنی ہے تو پیغمبر کا سب سے اچھا دوست ہونے کے عنوان سے علی کی پیروی کرو۔ توجہ کیا آپ نے، اگر دوستوں کے ذریعے سے چلو گے تب بھی علی تک پہنچو گے، اہل بیت کے راستہ اختیار کر کے چلو گے تب بھی علی تک پہنچو گے، کہیں اور جا نہیں سکتے ہو۔ ایک صلوات پڑھے محمد و آل محمد۔ بھائی مولا نہیں مانتے، دوست ہی مان لو۔ کیا واقعی دوست مانتے ہو؟ مولا نہیں مانتے نا، کہتے ہیں ہم دوست، لکھا ہے کتابوں میں جی اس کے مولا کے معنی دوست کے ہیں۔ تو جو کہ آپ نے یہ بہت بڑا ایک اعتراض ہے، بہت بڑا اعتراض ہے واقعی، اور ظاہر سی بات ہے کہ اس کے اوپر بڑی بڑی تقریریں لوگوں نے کی ہیں۔ ہم یہ اتنا کہتے ہیں بابا آپ کچھ بھی دوست ہی مان کے چلو، تو اگر علی جیسے کوئی اور دوست ہوتا تو اس کا ذکر ہوتا نہیں یہاں پہ۔ یہ بڑا اجتماع ہے، پیغمبر کی زندگی کا آخری اجتماع ہے، تو اس کے بعد میں پیغمبر کچھ لکھنا چاہتے تھے، آپ نے لکھنے نہیں دیا۔ ایک صلوات پڑھے محمد و آل محمد۔ لیکن یہاں پہ صرف دوست مان لو اور کچھ نہیں مانو۔ اگر دوست مانو گے تو سب بھی جو ہے مسئلہ علی پر جا کر کے منتہی ہوگا۔ اہل بیت کے راستے سے چلو گے تب بھی آپ کو علی کو ماننا پڑے گا، اس کے بغیر کوئی چارہ نہیں ہے، چونکہ علی ہی وہ ذات ہے جو نفس رسول ہے، جو جان رسول ہے، لحمہ لحمی و دمہ دمی و سلمہ سلمی و حربہ حربی والایمان مخالط لحمہ کما خالط اللحم و دمی۔ علی وہ ہے کہ جس کا گوشت
پیغمبر کا گوشت ہے، جس کا خون پیغمبر کا خون ہے. توجہ کیا آپ نے؟ اور ایمان علی کے گوشت اور خون سے ایسے مخلوط ہوا ہے، پیغمبر فرماتے ہیں کہ جس طرح میرے گوشت اور خون سے ایمان مخلوط ہو چکا ہے. ایک صلوات پڑھیں محمد و آل محمد. اب آپ کسی بھی موڑ کے اوپر آ کر کے دیکھ لیں، وہاں ہر موڑ پہ علی آپ کو آگے نظر آئیں گے. پیغمبر کی زندگی میں علی آگے ہیں، پیغمبر کی زندگی میں. پیغمبر کی زبان پر بھی علی آگے ہیں. توجہ کی آپ نے؟ پیغمبر کے عمل میں بھی علی آگے ہیں. پیغمبر کے عمل میں بھی علی آگے ہیں. شب ہجرت کس کو انتخاب کیا بستر پہ سونے کے لیے؟ شب ہجرت کس کو انتخاب کیا؟ علی کو انتخاب کیا. کیوں انتخاب کیا؟ کہا اس لیے انتخاب کیا کہ جو جاگ کر کے حمایت کر سکتا ہے وہی سو کر کے بھی بہترین حامی ہو سکتا ہے. سمجھ میں آیا؟ ظاہر سی بات اسی پر بھروسہ کر سکتے ہیں نا کہ جو جاگ کر کے بہترین حامی ہے، سو کر کے بھی وہی بہترین حامی ہو سکتا ہے، کوئی دوسرا حمایت نہیں کر سکتا ہے. تو جو کہ آپ نے تو علی کا انتخاب کیا، علی کو بستر پہ سلایا. سورہ برات دے کے بھیجا، پیغمبر نے سورہ برات دے کے بھیجا. راستے میں وحی آئی خدا کی طرف سے، نہیں سورہ برات دے کے اس کو بھیجو جو تمہارے شجرے سے ہے. ایک صلوات پڑھیں محمد و آل محمد. بابا ایک سورہ برات جو ہے وہ کسی کو نہیں دیا جا سکتا ہے جو پیغمبر کے شجرے سے نہ ہو. تو پورا قرآن کیسے کو کیسے دیا جا سکتا ہے جو پیغمبر کے شجرے سے نہ ہو؟ ایک صلوات پڑھیں محمد و آل محمد. ایک سورہ برات کا مسئلہ، ایک سورہ برات نہیں دیا، راستے سے واپس لے لیا. کہا کیوں؟ خدا کا حکم ہے کہ جو پیغمبر تمہارے شجرے سے ہے وہی جا کر کے سورہ برات کا اعلان کر سکتا ہے مکے میں. اظہار براءت وہی کر سکتا ہے کہ جو ہمیشہ سے بری رہا ہو. سمجھ میں آیا نہیں آپ کے؟ جو بری رہا ہو وہی اظہار براءت کر سکتا ہے، جو بری نہ ہو وہ اظہار براءت نہیں کر سکتا ہے. ایک صلوات پڑھیں محمد و آل محمد. ایک اور صلوات پڑھیں محمد و آل محمد. لہذا معمولی بات نہیں ہے، ذکر علی کا جو ہے وہ کوئی معمولی چیز نہیں ہے. عزیزان کرام، علی کا تذکرہ اور علی کے ساتھ توسل اور علی کے ساتھ رشتہ اور علی کے ساتھ لگاؤ جو ہے یہ بہت زیادہ ضروری ہے انسان کے لیے. اس کے بغیر آدمی نہ رسول تک پہنچ سکتا ہے نہ خدا تک پہنچ سکتا ہے، کہیں پر بھی نہیں پہنچ سکتا ہے. اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے. اور یہ ضروری کیوں ہے؟ علی کا ذکر اس لیے ضروری ہے کہ رسول نے علی کا ذکر کیا ہے. رسول کا ذکر اس لیے ضروری ہے کہ خدا نے رسول کا ذکر کیا ہے. توجہ کیا آپ نے؟ خدا نے رسول کا ذکر کیا ہے، خدا نے علی کا ذکر بھی کیا ہے. علی نے رسول کا ذکر کیا ہے، علی نے خدا کا ذکر کیا ہے. رسول نے خدا کا ذکر کیا ہے، رسول نے علی کا ذکر کیا ہے. توجہ کیا آپ نے؟ یہی وہ ذوات ہیں تینوں کہ جنہوں نے ایک دوسرے کا ذکر کیا ہے، ایک دوسرے کا ذکر. اور یہ حدیث رسول ہے، یہ حدیث رسول ہے کہ خدا کو کسی نے نہیں پہچانا مگر میں نے اور علی نے. سمجھ میں آ رہی ہے بات آپ کی؟ حدیث رسول ساری دنیا جانتی ہے اس حدیث کو. اور ہماری تقریباً جتنی بھی حدیثیں ہم لیتے ہیں اہل سنت کی کتابوں سے لیتے ہیں. خدا کو کسی نے نہیں پہچانا مگر میں نے اور علی نے. مجھے کسی نے نہیں پہچانا مگر علی نے اور خدا نے، مگر علی نے اور خدا نے. اور علی کو کسی نے نہیں پہچانا مگر میں نے اور خدا نے. ایک صلوات پڑھیں محمد و آل محمد. توجہ کی آپ نے؟ لہذا یہ تینوں ذوات وہ ہیں کہ جن کا ذکر حفظ مراتب کے ساتھ عین عبادت ہے. عین حفظ مراتب. خدا خدا ہے، خدا خدا. حفظ مراتب کا مطلب کیا ہے؟ خدا خدا ہے، رسول خدا نہیں ہے، علی خدا
نہیں ہو سکتے ہیں۔ رسول رسول ہے، توجہ کی آپ نے، رسول رسول ہے، اور علی علی ہے۔ علی نے خود رسول کی تعریف کرتے ہوئے، تعریف کو میں تعریف کہوں گا اس کو، اس سے بہترین تعریف رسول کی کائنات میں کسی جملے سے آج تک نہیں ہو پائی ہے کہ جس جملے سے علی نے رسول کی تعریف کی ہے۔ علی فرماتے ہیں لست انا الا عبد من عبید محمد، میں نہیں ہوں مگر محمد کے غلاموں میں سے ایک غلام۔ ایک صلوات پڑھیں محمد و آل محمد پر۔ یہ علی نے غلامی کا اظہار نہیں کیا ہے عزیزان گرامی، بلکہ رسول کی عظمت کا اظہار کیا ہے، رسول کی عظمت کا اظہار کیا ہے۔ اب کوئی کر کے بتائے اس طرح کی تعریف، اب کوئی جتنا مرضی تعریف کرتا رہے لیکن اس مقام تک نہیں پہنچ سکتا ہے جس مقام تک علی پہنچے ہیں رسول کے سلسلے میں۔ ایک صلوات پڑھیں محمد و آل محمد۔ لہذا عزیزان اکرام، بس میں نے آپ کی زحمت تمام کی، اس ذات کو پہچاننا ضروری ہے اور سب سے زیادہ ضروری ان کی پیروی کرنا ہے۔ فضائل کو صرف فضائل سمجھ کر کے سن لینے سے کام نہیں چلے گا۔ علی والا کوئی اسی وقت بنے گا جب واقعی معنوں میں علی والا ہو جائے، صحیح معنوں میں علی والا ہو جائے۔ علی کی پیروی ضروری ہے، علی کے نقش قدم کو ڈھونڈ کر کے ان پر چلنا ضروری ہے، اور وہ ظاہر سی بات ہے کہ جو دین علی کا ہے اس دین کو اختیار کرنا ضروری ہے، اور اختیار کر کے اس کے اوپر عمل کرنا ضروری ہے۔ انسان بغیر عمل کے علی تک نہیں پہنچ سکتا ہے۔ اسی لیے ہم کبھی کبھی کہتے ہیں، شکوہ بھی کرتے ہیں کبھی کبھی، اب ظاہر سی بات ہے کہ آپ ہزاروں کا مجمع، لاکھوں کا مجمع دیکھتے ہیں جہاں فضائل امیر المومنین علی ابن ابی طالب کا تذکرہ ہوتا ہے۔ میں کہتا ہوں کہ اس پورے مجمع میں داد دینے کا حق صرف اس کو ہے، داد دینے کا، واہ کرنے کا، خوش ہونے کا حق صرف اس کو ہے کہ جو علی کا پیروکار ہو، علی کا پیروکار ہو۔ توجہ کی آپ نے؟ اب ظاہر سے جو علی کا نوکر ہوگا وہ کسی اور کا نوکر تو نہیں ہو سکتا نا۔ علی کا نوکر، اب اس کو کسی اور کی نوکری کی ضرورت ہے نہیں نا، ضرورت ہے؟ علی کا نوکر کسی کا نوکر نہیں ہو سکتا۔ اگر آج دنیا علی کی نوکر ہو جائے تو جو علی کا نوکر ہوگا وہ کسی کا نوکر نہیں بنے گا۔ یہ اس وقت ساری جو مصیبتیں انسانوں کے اوپر، مسلمانوں کے اوپر جموں کشمیر میں جو ہو رہی ہیں، یہ نوکری کی وجہ سے۔ ایک صلوات پڑھیں محمد و آل محمد۔ یہ کس کی دین ہے؟ یہ کس کی دین ہے بابا؟ یہ بلڈوزر، پیلا پنجا، کس کی دین ہے؟ یہ نوکری کی دین ہے۔ اگر علی کے نوکر ہوتے تو یہ ساری مصیبتیں جو ہے وہ نہیں آ سکتی۔ علی کا نوکر، جو علی کا نوکر ہے وہ علی کی نوکری کرے گا، کسی کی نوکری نہیں کر سکتا ہے۔ توجہ کیا حضرات نے؟ کون ہے بابا اس کے پیچھے؟ کون ہے؟ ہم ہی ہیں۔ میں نے کہیں کمنٹ کیا فیس بک پہ کہ ہمارا اپنا جوتا ہے اور ہمارا اپنا منہ ہے، کسی دوسرے کی کیا مجال ہے بابا؟ زمین اللہ کی ہے۔ کس کی ہے؟ زمین اللہ کی، اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے۔ اور اللہ کی زمین پر کوئی دوسرا جو ہے وہ اپنا حق نہیں جتا سکتا ہے، اور اللہ کی زمین کا فیصلہ جو ہے وہ اللہ کے دستور کے مطابق ہونا چاہیے، بندوں کے دستور کے مطابق نہیں ہو سکتا ہے۔ توجہ کی آپ نے؟ بندوں کے دستور کے مطابق نہیں ہونا چاہیے۔ اللہ کی زمین پر، اللہ کی زمین پر اس کا حکم جاری ہونا چاہیے جو ابو تراب ہے۔ ایک صلوات پڑھیں محمد و آل محمد پر۔ جو ابو تراب ہے، ابو تراب اس زمین کا مالک، اس زمین کا مالک، یہ زمین اس کے مطیع فرمان۔ باپ جب ہوتا ہے کوئی کسی چیز کا تو وہ چیز باپ کی اطاعت کرتی ہے۔ ہمیں اور آپ کو باپ کی اطاعت کا سلیقہ نہیں ہے، لیکن زمین کو معلوم ہے کہ علی کی اطاعت کیسے کی جاتی ہے۔ زمین کو معلوم ہے کہ علی کی اطاعت
کیسے کی جاتی ہے، سورج کو معلوم ہے علی کی اطاعت کیسے کی جاتی ہے، چاند کو معلوم ہے علی کی اطاعت کیسے کی جاتی ہے، دریاؤں کو معلوم ہے علی کی اطاعت کیسے کی جاتی ہے، پتھروں کو معلوم ہے علی کی اطاعت کیسے کی جاتی ہے۔ توجہ کہ آپ نے کائنات کی ایک ایک چیز کو معلوم ہے کہ علی کی اطاعت کیسے کی جاتی ہے، صرف انسانوں کو جیسا معلوم ہونا چاہیے ویسا معلوم نہیں ہے، صرف انسانوں کو، یہ کمی انسانوں کے اندر ہے۔ توجہ کہ آپ نے، تو آج کوئی جو ہے وہ ہمارا کچھ نہیں بگاڑ رہا ہے، یہ ہمارے اپنی جو اہل بیت کے تئیں، دین کے تئیں، علی علیہ السلام کے تئیں، رسول خدا کے تئیں جو نافرمانی ہے اور جو بغاوت ہے، اس کا تمانچہ جو ہے وہ ہمارے منہ پہ لگایا جا رہا ہے۔ ایک صلوات پڑھے محمد و آل محمد۔ اس کا تمانچہ ہے، اس کا تمانچہ ہے۔ توجہ کی آپ نے، اور کوئی نہیں، کسی کی مجال نہیں ہے۔ اگر آپ کو معلوم کرنا ہے تو علی سے معلوم کرو کہ اس مشکل کا حل کیا ہے، وہ آپ کو بتا دیں گے کہ اس مشکل کو کیسے حل کیا جا سکتا ہے، اس لیے کہ مشکل کشا وہی ہے۔ اب جن لوگوں کو یہ مشکلات درپیش آئیں علی کے دروازے پہ، انشاءاللہ مشکلوں کا حل جو ہے وہ ان کو بتا دیا جائے گا، ان کو پتہ چل جائے گا۔ پروردگار عالم سے دعا ہے کہ وہ ہماری توفیقات میں اضافہ فرمائے، اور مولا کائنات علی بن ابی طالب علیہ السلام کے صدقے میں آج کی ہماری اس محفل کو قبول کرے، اور ہماری طرف سے جو پیغامات تہنیت و تبریک امام زمانہ کی خدمت میں پیش کیے گئے ہیں، وہ امام زمانہ کی بارگاہ میں قابل قبول واقع ہوں، اور یہ ہمارا جتن جو ہے وہ امام کی اور مولا کائنات کی اور ائمہ معصومین علیہ السلام کی، اور پھر آخر میں پروردگار عالم کی خوشنودی کا باعث بنے، اور اس کے بدلے میں ہمیں بہترین اجر جو ہے وہ پروردگار عالم کی طرف سے ائمہ معصومین کے وسیلے سے عطا ہو۔ رب کریم ہمیں ہمیشہ علی کے دروازے سے وابستہ رکھنا، اور علی کے چوکھٹ اس کے ساتھ لگے ہوئے اور چپکے ہوئے بنا کر کے رکھنا، اور علی کا سہارا دنیا میں بھی آخرت میں بھی جو ہے وہ ہمارے شامل حال رکھنا، اور علی کے صدقے میں اور فرزند علی کے صدقے میں جو تیری حجتیں ہیں روئے زمین پر، ہماری دنیا کی مشکلات کو بھی آسان فرما، اور آخرت کی مشکلات جو ہیں ان کو بھی آسان فرما۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم بحق الزہرا و ابیہا و بالہا و بنیہا و سر المستودع فیہا، سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ۔